نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ جو لفظ شہوت ہے یہ انسان کے نفس کی خصلت ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ تو یہ جو شہوت ہے یہ انسان کے نفس کے اندر ہوتی ہے، اور شہوت یہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے ہر مرد عورت کے اندر رکھی ہے، اور شہوت کے انسان کے اندر رکھے جانے کا مقصود یہ ہے کہ انسان کے لیے اس دنیا کے اندر جو چیزیں فائدہ پہنچانے والی ہیں، انسان ان فائدہ پہنچانے والی چیزوں کو اپنی اس قوت کو استعمال کر کے حاصل کرے، اور جو چیزیں انسان کو اس دنیا کے اندر نقصان پہنچانے والی ہیں انسان اپنی اس قوت کو استعمال کر کے ان نقصان دینے والی چیزوں کو اپنی ذات سے دور کرے، پرے ہٹائے۔ تو یہ مقصود ہے ہمارے وجود کے اندر شہوت کی قوت کو رکھے جانے کا۔ تو اب کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس دنیا کے اندر شہوت کے بارے میں 3 نظریات پائے جاتے ہیں۔ اس میں جو پہلا نظریہ ہے وہ ہے یورپ کا، ملحدین کا، کہ انسان کے اندر کی یہ جو شہوت ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے، اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے۔ اس کے لیے وہ لوگ طرح طرح کے جو ہے طریقے اختیار کرتے ہیں، طرح طرح کی جو ہے وہ ویڈیوز انہوں نے اپلوڈ کر کے انٹرنیٹ کے اوپر پھیلائی ہوئی ہیں، طرح طرح کی میڈیسنز کو یوز کیا جاتا ہے کہ کسی طرح سے ہم اپنی اس شہوت اور سیکس کی جو طاقت اور قوت ہے اس کو بڑھا کر اس سے زیادہ جو ہے نا ہم فائدہ اٹھائیں۔ اور اس کے مقابلے میں جو دوسرا نظریہ دنیا کے اندر پایا جاتا ہے وہ جو دنیا کے اندر باطل مذاہب ہیں، جیسے عیسائیوں کے چرچ کے اندر پادری ہے یا نن ہے، یا دوسرے مذاہب کے اندر جو جوگی وغیرہ ہوتے ہیں، سادھو وغیرہ ہوتے ہیں، ان کا کہنا ہوتا ہے کہ جی بس ہم تو خدا کی ورشپ کے اندر لگے ہوئے ہیں، خدا کی عبادت کے اندر لگے ہوئے ہیں، ہمیں نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ظاہری طور پر تو نکاح نہیں کرتے لیکن خفیہ طور پر بہت کچھ کرتے رہتے ہیں۔ تو جب وہ خلوتوں میں جاتے ہیں تو وہ ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ اس سے اللہ کی پناہ، اس کی مختلف خبریں بھی آتی رہتی ہیں، داستانیں بھی چھپتی رہتی ہیں کہ پادریوں کا اور ان کے اندر جو خواتین ہیں، جو ننز ہوتی ہیں ان کا، اسی طرح سے جو جوگی اور سادھو ہوتے ہیں ان کا۔ تو یہ شہوت اور شہوت کو پورا کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس لیے آدمی کو شادی نہیں کرنی چاہیے، آدمی کو اپنے جو ہے وہ نفس کی ریاضت میں لگے رہنا چاہیے، عبادت میں لگے رہنا چاہیے۔ یہ دوسرا نظریہ دنیا کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور تیسرا نظریہ شہوت کے بارے میں ہے وہ ہماری شریعت کی جو تعلیم ہے۔ تو اسلام کی جو تعلیم ہے شہوت کے بارے میں وہ یہ ہے کہ جو شہوت ہے یہ نہ اچھی چیز ہے نہ یہ بری چیز ہے، بلکہ یہ انسان کے اندر کا ایک فطری جذبہ ہے۔ جس طرح سے انسان کے اندر اور اچھے برے جذبات پیدا ہوتے ہیں اسی طرح سے شہوت کا جذبہ بھی انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ جیسے ایک انسان صحت مند ہو تو صحت مند انسان کو وقت پر بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی۔ اسی طرح اگر ایک آدمی صحت مند ہے تو اس کو اپنے اپنے وقت پر پیشاب کی حاجت بھی ہوگی، پخانے کی حاجت بھی ہوگی۔ تو یہ کھانا پینا، پیشاب پخانا، یہ سارے کے سارے انسان کے لیے ایک فطری تقاضا ہے۔ اس میں مرد بھی شامل ہے، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، اس میں بچے بھی شامل ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر ایک انسان صحت مند ہے تو صحت مند انسان کو شہوت ضرور ہوگی۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ ایک انسان بالکل نارمل ہے اور اس کو شہوت نہ ہوتی ہو، جس طرح ایک نارمل انسان کو بھوک پیاس نہ لگتی ہو۔ لیکن جب ایک انسان کو بھوک اور پیاس لگتی ہے تو بھوک اور پیاس میں انسان یہ نہیں کرتا کہ خراب اور گندی چیزیں بھی کھانا پینا شروع کر دے۔ انسان سوچ سمجھ کر کھاتا پیتا ہے، انسان پانی پیتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، پھر
پھر پینے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے، دائیں ہاتھ سے پانی پیتا ہے، 3 سانس میں پیتا ہے، پانی کو دیکھ کر پیتا ہے، تو یہ پانی پینا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر ایک آدمی کو پیشاب اور پخانے کا تقاضا ہو تو ایسا نہیں ہوتا کہ انسان جانوروں کی طرح جہاں دل چاہے بیٹھ جائے، مسجد میں بیٹھ جائے، باہر سڑک میں بیٹھ جائے، راستے میں بیٹھ جائے اور پیشاب پخانہ کرنے لگے۔ تو آدمی اپنی اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے مناسب جگہ تلاش کرتا ہے، اپنے کپڑوں اور جسم کی بھی پاکی کا خیال کرتا ہے۔ بعید ہی اسی طرح سے شہوت کا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ شہوت بھی بھوک، پیاس، پیشاب اور پخانے کی طرح سے نا ایک جذبہ ہے۔ اسی لیے شریعت نے ہمیں یہ کہا ہے کہ تم نکاح کرو تاکہ یہ شہوت جائز طریقے سے پوری ہو جائے، کیونکہ اگر شہوت کو دبایا جائے گا تو جیسا کہ بعض لوگ جو راہب ہے، پادری ہے، جوگی ہے، سادھو ہے یا دوسرے باطل مذاہب والے لوگ اس کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بڑی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کے برعکس اگر انسان اپنی شہوت کو بڑھانے کی کوشش کرنے لگے، جیسا کہ دنیا کے اندر بہت سارے عیاش لوگ اور جو ویسٹرن کلچر ہے اس کے جو دلدادہ لوگ ہوتے ہیں، بس ان کو ہر وقت یہی سوچ اور خیال رہتا ہے کہ بس جو ہے نا ہم کس طرح سے اپنی اس شہوانی طاقت کو اور بڑھا لیں اور بڑھا لیں۔ وہ ہر وقت انہی شیطانی شہوانی خیالات میں ہی لگے رہتے ہیں، صبح کو بھی شہوت، دوپہر کو بھی شہوت، شام کو بھی شہوت اور نمازوں میں بھی شہوت۔ تو یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی کو نا ہر وقت بھوک لگتی رہے اور وہ آدمی دوائیں کھا کھا کر اپنی بھوک بڑھاتا رہے۔ اگر انسان مسلسل بھوک کو، پیاس کو بڑھانے کی دوائیں کھاتے رہے تو ظاہر ہے کہ اس کا انجام انسان کے حق میں اچھا نہیں ہوتا۔ کھانا اپنے وقت پر ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ہر وقت انسان کو کھانے کا ہی خیال رہے، انسان ہر وقت اندھا دھند کھاتا ہی رہے، کسی اور چیز کا خیال ہی نہ ہو۔ تو بالکل اسی طرح سے شہوت کا بھی معاملہ ہے کہ جو ویسٹرن کلچر ہے نا اس کے اندر اس کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہماری یہ جو شہوت ہے یا یہ جو لسٹ ہے نا یہ انکریز ہو، اس میں اضافہ ہو۔ تو جو باطل مذاہب والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ دونوں طریقے نا غلط ہیں۔ تو ہمارا جو دین اسلام ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی اس کو نہ تو ہوا دو اور نہ اس کو دبانے کی کوشش کرو، بلکہ کیا فرمایا، یا معاشر الشباب، کہ اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جو شادی کر سکتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے، اور اگر ایک شادی سے بھی شہوت قابو میں نہیں آتی تو دوسری کر لے۔ تو اس میں حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ متقی آدمی کا جتنا تقوی بڑھتا چلا جاتا ہے اتنی ہی اس کی محبت اپنی بیوی سے بڑھتی چلی جاتی ہے، کہ یہ بیوی مجھے 10 گناہوں سے بچا رہی ہے۔ تو بیوی کی وجہ سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں زنا اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں سے محفوظ ہوں، اسی لیے میاں بیوی کے درمیان معاملے کو کھلا رکھا گیا ہے تاکہ دونوں کے اندر خوب بے تکلفی ہو اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی خواہش کو جائز طریقے سے پورا کر لیں اور ان کو ادھر ادھر جو ہے نا وہ منہ مارنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ جو شہوت کی قوت ہے اس کو نہ دبایا جائے اور نہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو بڑھایا جائے، بلکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ ہم نے تمہیں شہوت پوری کرنے کے جو جائز طریقے دیے ہیں نا ان سے اپنی شہوت کو پورا کر لو، تم بھی خوش رہو گے اور تمہاری بیوی بھی خوش رہے گی، گھر کی حفاظت بھی رہے گی اور دونوں پر اللہ رب العزت کی رحمت بھی برستی رہے گی۔ اچھا، اب اس میں یہ سوال آتا ہے کہ ہم ان شیطانی شہوانی خیالات سے اور زنا سے انسان کیسے بچے، اپنے آپ کو کیسے بچائے؟ تو ہمارے کراچی کے اندر ایک عالم تھے مولانا محمود اشرف عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم کراچی کے استاد تھے، ان کا انتقال ہو چکا۔ تو وہ فرماتے ہوتے تھے کہ مجھے میرے ایک استاد نے کہا، ہمارے دوست ہی تھے، استاد تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی آپ اپنے طالب علموں کو نکاح اور شادی کی بڑی ترغیب دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ہاں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ زنا سے روکنے کا اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ انسان
نکاح کر لے. اگر کوئی آدمی نکاح پر قادر نہیں ہے یا ابھی شادی کے حالات نہیں ہے، جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بڑا اس کا رواج چل پڑا جی، پہلے پڑھائی مکمل ہوگی، پہلے ڈگری مکمل کی جائے گی، پہلے جاب تلاش کی جائے گی، پہلے کیریئر کو بنانے کی کوشش کی جائے گی، تو پھر شادی کریں گے. تو اس سوچ کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں. تو اگر بالفرض ایسی صورتحال ہے کہ ابھی شادی نہیں ہو سکتی، تو ایسے موقع پر شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ بھئی تم ایسے کرو کہ تم روزے رکھو اور مسلسل روزے رکھو، تاکہ جو تمہاری یہ جو شہوانی قوت ہے یہ کم ہو جائے. اس لیے کہ جو شہوت جو ہے نا، اگر یہ غلط استعمال ہوگی تو وہ زنا کا گناہ ملے گا، اور اگر اس کا صحیح راستے میں استعمال کیا جائے گا تو یہی طاقت مفید بھی ہو جاتی ہے. تو اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ انسان مسلسل روزے رکھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا نا، جس کا مفہوم ہے کہ اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے اسے نکاح کر لینا چاہیے، اور جس میں نکاح کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو وہ مسلسل روزے رکھے. تو جب آدمی مسلسل روزے رکھے گا تو اس کی وجہ سے انسان کی شہوت اس کے قابو میں آ جائے گی. اور پھر ایک دوسری بات بھی ہوتی ہے کہ انسان کے لیے بعض اوقات مسلسل روزے رکھنا مشکل بھی ہو جاتا ہے. تو اس کا بھی ہمارے صوفیاء مشائخ نے ایک یہ حل بتایا ہے، اور وہ تجربے کی بات ہے، اور وہ بالکل ٹھیک ہے کہ اگر ایک آدمی شادی بھی نہیں کر پا رہا اور مسلسل روزے بھی نہیں رکھ پا رہا، تو انسان یہ کرے کہ انسان بہت زیادہ محنت اور مشقت کی عادت ڈال لے. تو جب تک آدمی خالی بیٹھا ہوتا ہے نا، اس وقت تک انسان کو شیطانی شہوانی خیالات جو ہے وہ تنگ کرتے رہتے ہیں. جب بھی فارغ ہو گئے، بیٹھے گے، لیٹے گے، تو خیالات آئیں گے. اور اسی وجہ سے نا ہمارے وہی استاد حضرت مولانا محمود اشرف عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھے طالب علم آ کے کہتے ہیں نا کہ جی ہمیں تو شہوت بہت ہوتی ہے، تو میں ان سے یہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی پریشانی کی بات نہیں ہے، صحت ہے تو شہوت ہے، کیونکہ یہ تو ایک فطری چیز ہے. لیکن تم ایسا کرو کہ تم جو ہے نا وہ محنت مشقت والے کام کیا کرو. یعنی آج کے دور میں انسان کوئی جم جوائن کر لے، جم کے اندر جو ہے نا ہم ہارڈ قسم کی ایکسرسائز کا معمول بنا لیں، زیادہ دوڑا کرے، زیادہ واک کیا کرے، کسی سپورٹس کی ایکٹیویٹی کے اندر حصہ لیا کرے، جو ہے وہ سیڑھیاں چڑھا کرے، اترا کرے، وزن اٹھایا کرے. تو جب ایک انسان مزدوروں کی طرح کام کرے گا نا، تو پھر مزدوروں کی طرح کام کرے گا، پھر کام کر کے وہ تھک جائے گا اور سو جائے گا. تو ایسی حالت میں انسان کو شہوت نہیں ستائے گی. تو اس میں ایک اور مثال ہوتی ہے کہ جیسے ایک جو ہے نا وہ کوئی نوجوان ہے، اس کو شہوت بہت زیادہ تنگ کرتی ہے، شیطانی شہوانی خیالات اس کو بہت زیادہ آتے ہیں. تو اب اس کو کسی نے کہا کہ بھائی تم نہ کرکٹ کھیلا کرو یا فٹ بال کھیلا کرو یا تم جم جوائن کر لو. تو ایسے میں جب ایک انسان فٹ بال کے پیچھے بھاگ رہا ہو یا کرکٹ کے میدان میں جو ہے وہ گیم کر رہا ہو یا جم کے اندر ایکسرسائز کر رہا ہو، تو اس کو اس وقت پوچھا جائے کہ بھائی جب تم گیم کر رہے ہوتے ہو تو اس وقت تمہیں یہ شیطانی شہوانی خیالات آتے ہیں، تو ہر بندہ یہ کہے گا کہ نہیں جی اس وقت تو نہیں آتے. تو اس کا تو بہترین پھر حل یہی ہے کہ اگر انسان کو شہوت بہت زیادہ تنگ کرتی ہے، شیطانی شہوانی خیالات بہت زیادہ آتے ہیں، تو انسان نکاح کرے. نکاح کی اگر قدرت نہیں ہے تو انسان مسلسل روزے رکھے. مسلسل روزے رکھنے کی بھی اگر ہمت نہیں ہے تو انسان اپنے لیے محنت اور مشقت کی عادت اپنا لے. اگر انسان کو بہت زیادہ شہوت تنگ کر رہی ہو نا، تو انسان مسلسل آدھا گھنٹہ دوڑنا شروع کر دے. تو آدھا گھنٹہ دوڑ کے جب آئے گا تو دوڑ کر آنے کے بعد وہ جو دماغ کے اندر شیطانی شہوانی خیالات کا وہ جو ایک ہوا اور ایک جن بنا ہوا تھا نا، وہ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو جائے گا. تو وہ شیطانی شہوانی خیالات ختم ہو جائیں گے، دماغ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور محنت مشقت کرنے سے، بھاگ دوڑ کرنے سے، فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ کرنے سے انسان کا جسم بھی صحت مند ہو جائے گا. تو اگر انسان اپنی اسی شہوت کو قابو میں رکھ لے تو انسان فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے. تو اس لیے ہمارے حضرات فرماتے ہیں نا کہ جو مومن متقی ہے
مومن متقی جو ہوتا ہے وہ عام فرشتوں سے نا افضل ہوتا ہے، اس لیے کہ فرشتوں کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ ان کو شہوت ہوتی ہے۔ تو حقیقت میں نیک تو وہ مومن متقی ہوا جس کو بھوک اور پیاس بھی لگتی ہے، پیشاب پخانے کا بھی تقاضا ہوتا ہے، اس کو شہوت بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بھوک پیاس اور شہوت کو نا بے قابو نہیں ہونے دیتا، ہر کام کو اعتدال سے کرتا ہے۔ تو اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ بھئی اس دیوار کا کیا کمال ہے، اس کو تو شہوت ہی نہیں ہوتی، کمال تو اس مرد کا ہے، عورت کا ہے، نوجوان کا ہے جس نے شیطانی شہوانی خیالات کے باوجود اپنے آپ کو قابو میں رکھا، اپنی شہوت کو اس نے غلط استعمال نہیں ہونے دیا۔ تو اس لیے بھائی اللہ پاک ہمیں ان باتوں پہ نا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اسی لیے ہمارے روحانی سلاسل کے اندر یہ جو چاہے وہ جہر میں ہو، چاہے وہ مراقبے کی شکل میں ہو، یہ جو ہمارے سلاسل کے اندر لطیفہ قلب پر اس میں ذات کا جو ذکر کرایا جاتا ہے نا، ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ جو لطیفہ قلب ہے نا، اس کے ساتھ انسان کے اندر کی شہوت کا تعلق ہوتا ہے۔ تو جب انسان ایک عرصے تک اپنے مشائخ کی رہنمائی میں، ان کی رہبری میں لطیفہ قلب پر اس میں ذات کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے جو ایسے لوگ تھے جو شیطانی شہوانی خیالات کی وجہ سے پریشان تھے، جن کو شہوت بہت زیادہ تنگ کرتی تھی، تو اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے لطیفہ قلب پر اس میں ذات کے ذکر کی پابندی کرنے سے نا اللہ پاک نے ان کو شہوت کی اس بیماری سے نجات عطا فرمائی، اور وہ جو ایک حد سے بڑی ہوئی شہوت تھی، ہر وقت شہوت، ہر وقت اسی کی سوچ، ہر وقت اسی کا خیال، ہر وقت اسی میں گم رہنا، اللہ کے فضل و کرم سے پھر یہ جو شہوت ہے یہ اعتدال پر آ جاتی ہے۔ تو اس لیے بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم روحانی سلاسل میں داخل ہو کر اپنے مشائخ سے لطیفہ قلب پر اس میں ذات کا ذکر سیکھ لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان تدابیر پر عمل کرنے سے یہ جو شہوت کی جو روحانی بیماری ہے، اللہ پاک اس پر قابو عطا فرما دیتے ہیں۔